علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب تک اور آج تک جتنا ہم نے مجسمہ کا عقیدہ سمجھا ہے اس کو اس تصویر کے ساتھ بہت آسانی سے میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کائنات کا سلسلہ مثلا یہ عرش تک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مخلوق کا سلسلہ یہیں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ بھی ایک جگہ میں ہے، بغیر جگہ کے ہو نہیں سکتا۔ وہ جگہ جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے، یہ عرش ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ میں نے مکان بالا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مخلوق جو ہے اس کے نیچے مکان اسفل میں ہے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بھئی لوح محفوظ بھی عرش کے اوپر ہے، تو دو چیزیں جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے، ایک مخلوق ہے، ایک خدا کی ذات ہے۔ اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح یہ باقی مخلوق جو ہے یہاں تک آ کر ختم ہو جاتی ہے، ان کا اینڈ جو ہے وہ اس حد تک ہے، تو اس سے آگے بڑھی ہوئی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بات غلط ہے، اوپر ایک مخلوق موجود ہے، لوح محفوظ ایک مخلوق تو موجود ہے نا، لیکن چلو ان کی بات مان لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے کہ مخلوقات یہاں تک ختم ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فاصلے کے لحاظ سے ہم سے دور ہے، جو لوگ یہاں ہیں یہاں وہ خدا کے زیادہ قریب ہے، فاصلہ کم ہے بیچ میں، کیونکہ خدا جہاں پر ختم شدہ ہے ان کے مطابق کہیں بھی ہو عرش کے قریب یا بالکل عرش سے ٹچ یا جو بھی کہتے ہیں یہ، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ایک دم جو ہے وہ عرش پر اس کا بوجھ بھی ہے پڑا ہوا ہے، اور یا فرشتوں نے اس کو عرش سمیت اٹھائے ہوئے، کچھ مجسمہ یہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو بھی کہتے ہیں، تو ان کے مطابق جو ہے جس طرح مخلوق اس لکیر کو آگے کراس نہیں کی ہوئی، ان کا وجود جو ہے وہ یہیں پر تک ہے، اس طرح جو ہے خدا تعالیٰ کا وجود بھی یہیں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے، اس سے آگے نہیں۔ جس طرح مخلوق یہاں سے آگے بڑھ کر نہیں ہے، تو اوپر کی جگہ یہ مکان جو ہے خدا نے گیر رکھی ہے ان کے مطابق، نیچے کی جگہ جو ہے وہ مخلوق نے گیر رکھی ہے۔ اس کو میں ایک دوسرے طریقے سے سمجھاؤں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو عقیدے میں ان کے امام ہیں، انہوں نے خدا تعالیٰ کی حد کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ خدا کا نچلا حصہ جو ہے، نچلا حصہ چونکہ عرش کے سامنے ہے، عرش کے سامنے، اس لیے وہ محدود ہے۔ البتہ باقی حصے جیسے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ ان کے نقل شدہ الفاظ یاد رکھیں، اور اوپر کے حصے وہ اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ انلمیٹڈ ہے، غیر محدود ہیں، کیونکہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس پر وہ اتنا رد کرتے ہیں کہ نہیں، خدا کا حد جو ہے صرف اور صرف اس نچلے حصے کے ساتھ خاص نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام اطراف میں خدا محدود ہے۔ تو مجسمہ کے ہاں مخلوق سے خدا کی جدائی کیسے ہوگی؟ وہ اس کیفیت سے ہوگی جیسے دو اجسام جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہیں، ایک جسم یہاں ہوتا ہے دوسرا یہاں، یہ یہاں تک ختم ہے وہاں تک ختم ہے، تو یہ الگ ہو گئے۔ بھائی زید جو ہے اس کا پاؤں یہاں، یا یوں کہیں چلیے ایک عمارت کو لے لیجئے کہ اس کا جو ہے ٹاپ یہاں ہے اور جو اس کی کا نچلا حصہ وہ یہاں ہے، اسی طرح جو ہے دوسرا بلڈنگ ہے وہ یہاں تک ختم ہو جاتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ جو ہے اس طرح مخلوق سے کیسے کہاں اور کس طرح جدا ہے؟ تو ان کے مطابق بھی دیکھیے کہ یہاں جو ہے ایک جگہ ہے عرش کے اوپر، وہاں تک خدا ہے، خدا تعالیٰ ختم ہو جاتا ہے، نیچے جو ہے مخلوق ختم ہے، تو اس طرح جدائی ہو گئی۔ بھائی بہت آسان بات ہے۔ تو اس قسم کی جدائی یہ ہم سے بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ یہ کیفیت ذہن میں بٹائے بغیر یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا ایک جگہ ہوتا ہے دوسری جگہ نہیں ہوتا، یہاں ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا، بغیر اس کے کہ خدا کو ہم متناہی، محدود، اختتام شدہ، جو مجسمہ کے ائمہ نے ایک دم اس کی صراحت بھی کی ہے، نہایت، اختتام، اس جو ہے یہ مانا ہوا ہے، انہوں نے صاف کہا ہے، اگرچہ آج کے دور کے مجسمہ اس کو صاف نہیں مانتے، کوشش کرتے ہیں کہ اپنا عقیدہ چھپائے۔ تو اس نہایت اور اختتام، محدود پیمائش کو مانے بغیر ہم یہ عقیدہ کیسے ذہن میں ڈال سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ یہاں ہوتا ہے اور یہ جگہ اس سے خالی رہتی ہے، یہاں ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بغیر انتحار تناہی مانے یہ عقیدہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟
ہاں اگر یہ کہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خدا اوپر ہے نیچے نہیں ہے، تو یہ محض الفاظ ہیں، بس اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم مانیں گے کہ عقیدہ برا نہیں ہے، بس الفاظ جو ہے وہ بیچارے اس طرح ادا کرتے ہیں، واللہ اعلم۔